عبدك ورسولك نبينا واصحابه اجمعين. اللهم اصلح لي ديني التي هو عصمة امري واصلح لي دنياي التي فيها معاشي واصلح لي التي اليها معادي. اللهم اجعل الحياة زيادة لي في كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر. رواہ الامام مسلم. برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، نوجوان دوستوں، احباب اور بزرگوں، عزیز بچوں، آپ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی گئی ہے جسے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے. یہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث میں سے ہے جن حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کو، ایک مومن کو، اس کی دنیاوی زندگی، اس کی اخروی زندگی اور اس کا اپنا دین، ان تینوں چیزوں میں اسے کیسے زندگی گزارنا چاہیے، اس بات کی رہنمائی فرمائی ہے. ہم اور آپ جی رہے ہیں، زندہ ہیں. ہماری اور آپ کی زندگی میں یہ تینوں چیزیں موجود ہیں. ہماری اور آپ کی زندگی میں دین کا مسئلہ ہے، یہ اللہ کے گھر میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے فرائض میں سے ایک فرض نماز ادا کرنے کے لیے ہم ظہر کے لیے آئے ہوئے ہیں. تو دین ہماری اور آپ کی زندگی کا بنیادی حصہ ہونا چاہیے. نمبر دو، یہ دنیا ہے، اس دنیا کے اندر ہمیں رہنا ہے، بسنا ہے، ہمیں روزی روٹی کا انتظام کرنا ہے، ہمیں جینے بسنے کے لیے دیگر اسباب زندگی کے لیے انتظام اور اس کی کوششیں کرنی ہیں. حلال کے دائرے میں رہ کر کے ہمیں اور آپ کو اپنی روزی روٹی کا، اپنے ماتحتوں کی روزی روٹی کا انتظام کرنا ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ اس دنیا میں رہ کر کے ہم آخرت کو فراموش نہ کر دیں، آخرت کو خصوصی طور پر یاد رکھیں کہ آخرت ہی اصل ہے، وہی باقی رہنے والی چیز ہے، وہی دائمی چیز ہے. وَإِنَّ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانِ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آخرت ہی اصل میں زندگی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس حدیث میں تینوں پہلو سے دعا فرمائی ہے. آپ فرماتے ہیں اللہم اصلح لی دینی الذی هو عصمت امری. اے اللہ تبارک و تعالیٰ میرے دین کی اصلاح فرما دے، میرے دین کو سدھار دے، میرے دین کو سنوار دے، میرے دین کو بنا دے. اس کے اندر جو بھی فساد ہے، جو بھی بگاڑ ہے، عقیدے کے مسئلے میں جو فساد و بگاڑ ہے، عبادات میں جو کمیاں اور کوتاہیاں ہیں، معاملات کے اندر شادی بیاہ، نکاح، طلاق، لین دین، خرید فروخت، کاروبار، بزنس، جس کو معاملات کی بہت بڑی فیلڈ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ میرے دین کی اصلاح فرما دے. کیوں؟ اس لیے کہ دین عصمت و امری، میرے معاملے کی حفاظت ہے، وہ میرے معاملے کی حفاظت ہے. آپ سوچئے کہ اگر دین سلامت نہ ہو تو یہ ہماری اور آپ کی زندگی جو خوشحال زندگی ہے یہ ہمارے لیے وبال نہیں ہو جائے گی. انسان بہت زیادہ خوشحالی کی زندگی گزارتا ہے، اس کے پاس انسانی زندگی کے وسائل، مال، دولت، گھر بار، کنبے قبیلے، بال بچے، گاڑی، کاروبار، ہر طرح سے خوشحال زندگی گزار رہا ہے، لیکن اس کی زندگی میں دین نہیں ہے، وہ بے دین ہے، اس کا عقیدہ درست نہیں ہے. یا عقیدہ صحیح ہے تو فرائض اور واجبات میں کوتاہیاں کرتا ہے، اس کے اندر کبر ہے، غرور ہے، نخوت ہے، لوگوں کی تنقیص ہے، توہین ہے، تحقیر ہے مثال کے طور پر، یا بد اخلاق ہے، بد کردار ہے، محرمات، منکرات، گناہوں کے کاموں میں ڈوبا رہتا ہے کیونکہ اس کے پاس دولت ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی پابندی نہیں ہے. آپ سوچئے اگر کوئی ایسی زندگی گزارتا ہے اور بغیر دین کی یہ زندگی ہے تو یہ زندگی اس کے لیے وبال ہے، یہ زندگی اس کے لیے عذاب ہے، یہ زندگی اس کے لیے فتنہ ہے، یہ زندگی اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش ہے جس میں وہ ناکام ہوا جا رہا ہے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ میرے دین کی حفاظت فرما، میرے دین کی اصلاح فرما جو میرے معاملے کی حفاظت کا ذریعہ ہے. یہ دنیاوی زندگی کی آفات سے بھی حفاظت کا ذریعہ ہے، بلاؤں سے حفاظت کا ذریعہ ہے، آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے نجات کا، فتنوں سے نجات کا ذریعہ ہے. تو میرے دین کی اصلاح فرما. سب سے پہلے دین کا نام لیا، دین کا نام سب سے پہلے لیا. کیوں؟ اس لیے کہ دین سب سے پہلے ہے، دین سب سے پہلے ہے میرے بھائیوں. ایک شخص بھوکا رہے، فاقہ کرے، اس کے پاس کھانے پینے کے لیے نہ ہو، وہ مر جائے تو مرنا کوئی مصیبت نہیں ہے، اس معنی میں کہ موت تو ویسے بھی آنی،
کمال یہ ہے کہ انسان توحید کے ساتھ مرے، ایمان کے ساتھ مرے، حلال کے ساتھ مرے، فرائض و واجبات کی پابندی کے ساتھ مرے۔ موت تو ویسے بھی آنی ہے، آج آئے کل آئے، اور انسان بے دین ہو کر کے مرے، دیندار ہو کر کے مرے، موت تو بہرحال موت ہے۔ تو موت بڑی مصیبت نہیں ہے، موت تو ان کے لیے مصیبت ہے جو زندہ ہیں ہمارے بعد، ہمارے بچے، ہمارے ماتحت، ہمارے کنبے قبیلے ملنے جلنے والے، ان کے لیے ایک مصیبت ہے کہ انہیں پر غم کا، مصیبت کا ایک پہاڑ ٹوٹ گیا، اتنی سی بات ہے۔ لیکن مرنے والے کے لیے موت مصیبت ہے؟ نہیں، موت مصیبت نہیں ہے۔ موت کسی کافر کی موت کے لیے مصیبت ہو سکتا ہے، کسی کافر کے لیے موت مصیبت بن سکتا ہے، لیکن انسانی زندگی میں اگر ایمان موجود ہے تو ایک مومن کے لیے موت مصیبت نہیں ہے، بلکہ مومن کے لیے تو یہ دنیا کیا ہے؟ قید خانہ ہے۔ دنیا قید خانہ ہے، یہ زندگی قید خانہ ہے۔ انسان مر جائے ایمان کے ساتھ میرے بھائیوں تو اس قید خانے سے وہ آزاد ہو جائے گا، رہا ہو جائے گا۔ تو بہرحال مسئلہ یہ سمجھنے کا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو سمجھایا، سب سے پہلے ایمان کا نام لیا، دین کا نام لیا، میرے دین کی اصلاح فرما دے جو میرے معاملے کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا وَأَصْلِحْ لِي دُنْيَايَ الَّتِي فِيهَا مَعَاشِي، اے اللہ میری دنیا کی اصلاح فرما دے، میری دنیا بھی سنوار دے، کیونکہ دنیا کے اندر میری معاش ہے، میرے جینے بسنے کا ذریعہ ہے، میری روزی ہے، میری روٹی ہے، میرا گھر بار ہے، میرے بال بچے ہیں، میرے اعزا اقارب ہیں، مجھے یہاں رہنا بسنا ہے۔ اے اللہ تبارک و تعالیٰ میری اس دنیا کی اصلاح فرما دے، دنیا بہت زیادہ دے دے نہیں، میری دنیا جو کچھ بھی ہے وہ ستھری ہو جائے، سنور جائے، اصلاح کے ساتھ، خیر کے ساتھ، بھلائی کے ساتھ ہماری زندگی میں رہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری دنیا کو سنوار دے جس کے اندر میری معاش ہے، میری زندگی ہے، روزی روٹی وغیرہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے بعد دنیا کا نام لیا، کیونکہ آخرت سے پہلے دنیا ہے، اور دنیا کو دنیا اسی لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ دنیا ہے یعنی قریب ہے، اور آخرت بعد میں ہے اس لیے اس کو اخیر میں ہے، بعد میں ہے اس لیے اس کو آخرت کہا جاتا ہے، اس کے بالمقابل یہ زندگی پہلے ہے اسی لیے اس کو دنیا کہا جاتا ہے۔ ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَصْلِحْ لِي آخِرَتِي الَّتِي إِلَيْهَا مَعَادِي، اے اللہ تبارک و تعالیٰ میری آخرت کی اصلاح فرما دے، میری آخرت کو سدھار دے، میری آخرت کو بنا دے، سنوار دے، اسے اچھا کر دے، میرے حق میں بھلا کر دے، میری کامیابی کے لیے میری کامیابی ہو جائے آخرت میں، اس طرح سے میری آخرت بنا دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ الیہا معادی، آخرت ہی کی طرف مجھے لوٹ کر کے جانا ہے، وہیں پلٹ کر کے جانا ہے، معاد وہی ہے، وہی لوٹ کر کے جانا ہے، سب کے سب کو لوٹنا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف۔ اور جب بھی کسی کی موت ہوتی ہے تو وہ چیز یاد کی جاتی ہے، خاص طور پر ویسے تو موت کو ہر دم یاد کیا جانا چاہیے، ہر پل ہر گھڑی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اکثروا ذکر حازم اللذات، اکثروا من ذکر حازم اللذات یا حادم اللذات، آپ نے فرمایا کثرت سے موت کو یاد کرو جو ساری لذتوں کو توڑ دینے والی ہے، ساری لذتوں کو، دنیا کی جو لالچ، ہوس، خواہشات اور انسان کی جو امنگیں، آرزویں، تمنائیں، بھاونائیں جو ہیں، ان سب کو کچلنے والی جو چیز موت ہے، جو انسان کو غفلت کا شکار بنا دیتی ہے، اس موت کو کثرت سے یاد کرو، زیادہ سے زیادہ یاد کرو۔ ایسے بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کا حکم ہے، لیکن یہ اللہ کی طرف لوٹنا ہے، اس کی یاد اگر ہمیں نہ بھی آئے ہر دم ہر پل، تو کسی کی موت جب ہوتی ہے تو ہم پڑھتے ہیں نا انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم سب اللہ کے لیے ہیں اور ہم سب اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی طرف لوٹ کر کے جانے والے، تو اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ اس کی یاد دہانی ہوتی ہے جب کسی کی موت ہو جاتی ہے اور ہم اس پر خبر سنتے ہیں تو ہم انا للہ پڑھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اقرار کرتے ہیں کہ ہم سب اللہ ہی کی ملکیت ہیں، اللہ ہی کی ملکیت ہے، اسی نے پیدا کیا، اسی نے ہم کو بنایا، اسی نے روزی روٹی کا، ساری چیزوں کا انتظام کیا، اور یہ جب تک زندگی ہے، جو مرتا ہے اللہ کی طرف لوٹ کر کے جاتا ہے، ہم سب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوٹ کر کے جانے والے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اخیر میں 2 دعائیں فرمائی، مزید 2 دعائیں اپنی زندگی کے بارے میں خاص طور پر فرمائی، اور وہ دعائیں ہمیں بھی کرنی چاہیے، ہمیں بھی سمجھنا چاہیے، اور یہی انسانی زندگی کا سب سے بڑا کام ہے کہ ہم اس چیز کو یاد رکھیں۔ آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہم اجعل الحیات زیادۃ لی فی کل خیر واجعل الموت راحۃ لی من کل شر، اے اللہ زندگی کو، اے اللہ تو میری زندگی کو ہر طرح کے خیر، بھلائی، نیکی، اچھائی، عمل صالح میں اضافے کا ذریعہ بنا دے، یعنی اگر زندہ رہوں
تو یہ زندگی خالی نہ جائے، گناہوں والی زندگی تو نہ رہے لیکن نیکیوں سے خالی زندگی نہ رہے۔ ایک دن اگر ہماری اور آپ کی زندگی ہے تو وہ ایک دن جو 24 گھنٹے کا ہے وہ بھلائی کے ساتھ گزرنا چاہیے۔ ہماری ایک دن کی زندگی جو بڑھ گئی ہے اس میں ہماری نیکیوں میں اضافہ ہونا چاہیے۔ ایک دن، ایک ہفتہ، ایک مہینہ، ایک سال، 2 سال، 10 سال، جتنا وقت زندگی کا ہمارے سامنے بڑھتا جا رہا ہے، یعنی ہم گزارتے جا رہے ہیں، اتنا ہماری نیکیوں میں اضافہ ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ زندگی لمبی ہو رہی ہے اور نیکیوں میں کوئی اضافہ نہیں ہو رہا ہے، کار خیر میں اضافہ نہیں ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ میری زندگی کو ہر طرح کی نیکی اور بھلائی میں اضافے کا، زیادتی کا، بڑھوتری کا ذریعہ بنا دے۔ وَجْعَلِ الْمَوْتَ رَاحَةً لِّي مِن كُلِّ شَرٍ، اور موت کو ہر طرح کی برائیوں سے راحت اور سکون کا ذریعہ بنا دے۔ یعنی دنیا میں رہیں تو نیکیوں میں اضافہ ہونا چاہیے، اور اگر ہمارے جینے سے، زندہ رہنے سے ہماری نیکیوں میں اضافہ نہیں ہوتا تو پھر موت ہو جائے تاکہ دنیا کے فتنوں سے، دنیا کے شر سے راحت اور نجات تو مل جائے۔ اس دنیا میں رہنے کا فائدہ کیا ہے اگر نیکیوں میں اضافہ نہیں ہو؟ تو ایک ایک پل، ایک ایک گھڑی ہمارے خلاف حجت بن رہی ہے، ہمارے خلاف وبال بن کے کھڑی ہو رہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک ایک پل کا حساب ہوگا، ایک ایک پل کا حساب ہوگا، ایک ایک سیکنڈ کا حساب ہوگا۔ یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس بات کی فکر کریں۔ تو دنیاوی زندگی میں اگر ہمیں میرے بھائیوں درازی مل رہی ہے، عمر لمبی ہو رہی ہے، تو ہمیں اس بات کی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ اس کو نیکی میں اضافے کا ذریعہ بنا۔ اور اگر زندگی میں نیکی نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے ان فتنوں سے، اس شر اور فساد سے راحت کا ذریعہ موت کو بنا دے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوال کسی نے کیا تھا کہ اللہ کے نبی سب سے بہتر آدمی کون ہے، سب سے بہتر آدمی کون ہے، تو آپ نے کیا فرمایا تھا؟ آپ نے فرمایا تھا خیر الناس من طال عمرہ وحسن عملہ، سب سے بہترین آدمی وہ ہے، بہترین آدمی وہ ہے جس کی عمر لمبی ہو اور عمل نیک ہو۔ حسن عمل کے ساتھ زندگی لمبی ہونی چاہیے۔ اگر حسن عمل نہیں ہے تو زندگی لمبی ہونا وبال ہے، مصیبت ہے، آفت ہے، بلا ہے، اور ہم سب کے لیے یہ آزمائش اور فتنہ ہے۔ زندگی لمبی ہے اور گناہوں سے بھری ہوئی ہے، زندگی لمبی ہے، نیکیوں سے خالی ہے۔ اسی لیے آپ نے فرمایا تھا بہترین آدمی وہ ہے جس کی عمر لمبی ہو اور نیک عمل کے ساتھ لمبی ہو۔ بدترین آدمی کون ہے؟ شر الناس، بدترین آدمی کون ہے؟ آپ نے فرمایا من طال عمرہ وساء عملہ، جس کی عمر لمبی ہو اور عمل اس کا گندا ہو، عمل برا ہو۔ یہی زندگی کا خلاصہ ہے میرے بھائیوں کہ زندگی اگر دراز ہو رہی ہے تو نیکیوں میں اضافہ ہونا چاہیے، ایک ایک پل، کیونکہ اللہ تعالیٰ ایسے نہیں پوچھے گا کچھ نیکی کر کے لائے ہو کہ نہیں لائے ہو، اللہ ایک ایک پل کا حساب لے گا۔ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، لمبی عمر 60، 70، 50، 40، 30، 100، 110، 105، کتنی عمریں ہمیں ملتی ہیں؟ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پوچھے گا اتنی ساری عمر تم کو ہم نے دی تھی، اولم نعمرکم، کیا ہم نے تم کو اتنی لمبی عمر نہیں دی تھی؟ جتنی لمبی عمر میں اگر کوئی نصیحت حاصل کرنے والا نصیحت حاصل کرنا چاہتا تو نصیحت حاصل کر لیتا، لیکن اتنی لمبی عمر، اتنا لمبا پیریڈ تم نے زندگی کا گزارا، لیکن تم کو نصیحت حاصل کرنے کا موقع نہیں ملے گا۔ کیوں نصیحت نہیں حاصل کیا؟ کیوں ایمان کے ساتھ نہیں آئے؟ کیوں عمل صالح کے ساتھ نہیں آئے؟ ایک ایک پل کا حساب ہوگا اور ایک ایک ذرے کا بدلہ ملے گا، خیر ہو کہ شر ہو۔ اور یاد رکھو یہ لازم ملزوم ہے، ذرے ذرے کا صلہ نیک یا برائی کا برا اسی وقت مل سکتا ہے جب پل پل کا حساب لیا جائے، کیونکہ دونوں لازم ملزوم ہے، بہت باریک ڈیجٹ ہے، معمولی ذرے کا حساب لینے کے لیے پل پل کا امتحان لینا ضروری ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، تو یہ بات ہمیں سمجھنے کی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ زندگی دراز ہو تو نیکیوں میں اضافہ ہو، اور زندگی اگر دراز نہ ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ موت کے ذریعے سے اس دنیا کے شر اور فتنے سے ہمیں کیا کر دے؟ راحت دے دے، سکون دے دے۔ پھر فائدہ نہیں ہے زندگی جینے کا جب زندگی میں نیکیاں نہیں ہیں میرے بھائیوں۔ بہرحال اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے ہمیں معلوم پڑا کہ ہمیں اور آپ کو اپنے دین کی سب سے زیادہ فکر کرنی چاہیے۔ ہماری اور آپ کی جو معیشت ہے، یعنی ہماری اور آپ کی دنیاوی زندگی ہے، اس کی اصلاح کی فکر کرنی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسی کی بنیاد پر آخرت کا حساب و کتاب ہونا ہے، اسی کی بنیاد پر آخرت میں جنت اور جہنم کا فیصلہ ہونا ہے۔ پوری انسانیت دو کیٹیگری میں تقسیم ہو جائے گی، فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر۔ ایک پارٹی جنت
کے لیے ہوگی اور ایک پارٹی جہنم میں داخل کر دی جائے گی۔ دو ہی فیصلہ ہے، تیسرا کوئی فیصلہ نہیں ہے میرے بھائیوں۔ اس لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہم سب سے پہلے اپنے دین کی فکر کریں، اسی دین کو سنبھالنے کے لیے دنیا کی اصلاح کی فکر کریں، اسی دنیا کی فکر کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسی دنیا کے اندر آخرت کی تیاری کرنا ہے، آخرت کی تیاری کرنا۔ یہ کووڈ کا پورا سیزن ابھی چل ہی رہا ہے، 1.5 سال 2 سال سے پوری دنیا، عالم اسلام نہیں عالم انسانیت اس کے نرغے میں ہے۔ نہ جانے کتنوں کی موت ہو گئی، اس وقت تو سروے بھی نہیں ہے ہمارے سامنے، کئی لاکھ کی موت تو پچھلے ہی مرتبہ ہم نے سنا تھا کہ دنیا میں کئی لاکھ لوگوں کی موت ہو چکی ہے۔ میرے بھائیوں، ہمارے کتنے اعزاء ہیں، کتنے اقارب ہیں، کتنے دوست ہیں، احباب ہیں، بھائی ہیں، بیٹے ہیں، باپ ماں ہیں، اسی کووڈ کی نظر ہو گئے، موت کا شکار ہو گئے۔ میرے بھائیوں، موت کووڈ میں بھی آئے گی، کووڈ کے علاوہ بھی آئے گی۔ ایسا نہیں کہ کووڈ کوئی موت کا مسئلہ ہے، کووڈ ایک وبا ہے، ایک مصیبت ہے، اور ایسے نہ جانے کتنی مصیبتیں اس سے پہلے آ چکی ہیں اور اس سے بڑی بڑی مصیبتیں ابھی آنا باقی ہیں۔ یہ تو سبق ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، ایک جھٹکا ہے، ایک الٹیمیٹم ہے، ایک تنبیہ ہے کہ سدھر جاؤ، اپنی اصلاح کر لو، ورنہ آخرت میں اس سے بڑی بڑی مصیبتوں کا سامنا تمہیں کرنا ہوگا۔ تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے، سوال یہ ہے کہ جو لوگ دنیا سے گئے ہیں وہ کیا لے کر کے گئے ہیں؟ یہ دنیا ہے، دولت ہے، مال ہے، اسباب ہیں، زمین ہے، جائیداد ہے، پراپرٹی ہے، گاڑیاں ہیں، بنگلے، سب کچھ ہے، لیکن مرنے والا کیا لے کر کے جا رہا ہے؟ جو لوگ مر گئے وہ کیا لے کر کے گئے؟ ساری پراپرٹی دھری کی دھری ہے کہ نہیں دھری؟ ساری کی ساری چیزیں رکھی ہوئی ہیں۔ تو ٹھیک ہے، ہمیں دنیاوی زندگی کی اصلاح کرنے کی فکر کرنی ہے، دعا بھی کرنی ہے، لیکن دین کو ضائع نہیں کرنا ہے، آخرت کو ضائع نہیں ہونے دینا، یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ آخری بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث اور بھی اسی حوالے سے بڑی پیاری ہے، وہ بھی آپ سن لیں، پھر بات ختم کر دیتا ہوں میں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سے ایک انصاری صحابی نے سوال کیا۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک انصاری صحابی آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور آپ سے انہوں نے پوچھا، کیا سوال کیا؟ ای المؤمنین افضل۔ ایمان والے بیٹھے ہیں، الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، مومن ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کے انصاری صحابی نے پوچھا، ای المسلمین ای المؤمنین افضل، اے اللہ کے نبی سب سے افضل مومن کون ہے؟ مومن تو ہیں، مومن تو فضیلت کی چیز ہے ہی ہے، لیکن ان مومنوں میں سب سے زیادہ فضیلت والا کون ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، احسنہم خلقا، سب سے افضل مومن وہ ہے جو سب سے اچھے اخلاق والا ہے، سب سے اچھے اخلاق والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دے دیا کہ سب سے اچھے اخلاق والا جو ہے وہ سب سے افضل ہے۔ صحابی رسول نے انصاری نے دوسرا سوال کیا، اے اللہ کے نبی یہ بتائیے، ای المؤمنین اقیس، اے اللہ کے نبی یہ بتلائیے کہ سب سے زیادہ عقل مند، سب سے زیادہ عقل مند، دانا، ہوشیار، سمجھدار، سوجھ بوجھ رکھنے والا مومن کون ہے؟ اب اگر یہ سوال ہم سے آپ سے بھی کوئی کرے نا تو الگ الگ جواب ہو جائیں گے، جتنے لوگ بیٹھے اتنا جواب دیں گے، کوئی جواب دے گا، کوئی جواب، کیونکہ عقل کی بات آ گئی نا تو پھر عقل کی تو کوئی مطلب کسوٹی ہے ہی نہیں، کسی کی عقل بہت زیادہ، کسی کی اس سے کم، کسی کی کس سے کم، کوئی کسی میدان کا، کوئی کسی میدان کا، سب لوگ الگ الگ عقل مند مومن کی مثال دینا شروع کر دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوال کیا گیا کہ سب سے زیادہ عقل مند اور دانا مومن کون ہے، تو اللہ کے نبی نے 2 لفظوں میں اس کا جواب دیا، اور یہی عقل مندی ہے۔ اس دنیا میں جو زندگی ہم گزار رہے ہیں، عقل مندی یہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلائی ہے۔ مومن عقل مند کون ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا اکثرہم للموت ذکرن، اکثرہم للموت ذکرن واحسنہم لما بعدہ استعدادا، اولئک الاکیاس، اولئک الاکیاس، اولئک الاکیاس۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، روایت ابن ماجہ کی ہے، صحیح روایت ہے، یعنی حسن درجے کی روایت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، تم اگر پوچھتے ہو کہ سب سے افضل مومن کون ہے تو سب سے زیادہ اخلاق والا ہے۔ سب سے زیادہ عقل مند مومن کون ہے؟ تو وہ ہے جو سب سے زیادہ موت کو یاد کرنے والا ہے۔ یہ عقل مند مومن ہے۔ جس کے پاس دولت ہے بہت زیادہ، اپنی عقل سے بہت کچھ کما لیتا ہے، وہ عقل مند نہیں ہے۔ جو اپنی عقل سے بڑے بڑے منصب اور پوسٹ پر چلا جاتا ہے، وہ عقل مند نہیں ہے۔ جو اپنی عقل اور دانش کا استعمال کر کے دوسروں کو زیر کر دیتا ہے، اپنا اونچا بن جاتا ہے، وہ عقل مند نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، عقل مندی کے بہت سارے آج مظاہر ہیں، ہم اور آپ سمجھتے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کہتی ہے سب سے زیادہ عقل مند مومن وہ ہے جو سب سے زیادہ موت کو یاد کرنے والا ہے، اور وَأَحْسَنُهُمْ
لما بعدہ استعدادا، اور موت کے بعد جو آنے والی زندگی ہے، آخرت کی زندگی، اس کے لیے اچھی طرح سے تیاری کرنے والا ہے۔ سب سے زیادہ عقل مند مومن کون ہے؟ جو سب سے زیادہ موت کو یاد کرنے والا ہو، اور مرنے کے بعد جو کچھ حساب کتاب، جنت جہنم، عذاب نعمت، جو کچھ ہونے والا ہے اس کے لیے سب سے اچھی طرح تیاری کرنے والا جو ہے وہ سب سے زیادہ عقل مند اور دانا مومن ہے۔ آپ نے پھر ریپیٹ کیا، اولئک الاقیاس، سن لو یہی لوگ عقل مند ہیں، اولئک الاقیاس، سن لو یہی لوگ عقل مند ہیں، یہی مومن عقل مند ہیں جن کو ہم نے عقل مند بتلا دیا ہے، ورنہ اس دنیا کے اندر نہ جانے کیسے کیسے لوگ ہیں۔ میرے بھائیوں، ابھی ہم نے سنا امام صاحب سے اور شیخ صاحب سے سنا کہ کسی پاس میں پڑوس میں کسی مسلمان بہن کی وفات ہو گئی ہے۔ ظاہر ہے کہ میرے بھائیوں کہ موت تو برحق ہے، موت تو آنی ہے، موت تو آنی ہے۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ موت کو کوئی روک لے جائے گا، کوئی فارمولہ ہے، کوئی علاج ہے، کوئی ڈوز ہے، کوئی ویکسین، ایسا کوئی راستہ نہیں، موت تو روکا نہیں جا سکتا۔ اس لیے جو ہم کر سکتے ہیں وہ کریں۔ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ موت کو کثرت سے یاد کریں، انسانی زندگی کو عمل صالح سے آباد کریں، گناہوں سے اپنی زندگی کو خالی کریں، ہمیشہ پل پل لمحے لمحے اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کریں، اس زندگی کو نیکیوں سے زیادہ بوجھل کریں، زیادہ سے زیادہ نیکیوں میں اضافہ ہو اور زیادہ سے زیادہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ یہ اصل میں ہر موت کا پیغام ہے۔ ہر موت جس کی خبر ہم سنتے ہیں وہ ایک پیغام ہے، وہ ایک پیغام ہے، ایک تنبیہ ہے، ایک یاد دہانی ہے کہ یہ معاملہ تمہارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ اس کی ٹینشن مت لو کہ یہ موقع آئے گا، فکر تمہیں یہ کرنی ہے کہ اس سے پہلے تم نے کیا تیاری کر رکھی ہے، اس سے پہلے تم نے کیا جمع کر رکھا ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، موت کے بعد کے لیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں توشہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کثرت سے موت کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دنیا میں زہد کے ساتھ، ورع کے ساتھ، بے رغبتی کے ساتھ، اعتدال کے ساتھ جتنا ہماری زندگی کے لیے ضروری ہے اتنا حلال کے ساتھ حاصل کرنے اور اسی پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر و احسن الجزا۔ جو بھی باتیں شیخ محترم نے بتائی ہیں، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ شیخ کے علم و عمل کے اندر اضافہ فرمائے، شیخ کی عمر کے اندر اللہ برکت عطا فرمائے۔ دوسرا اعلان یہ ہے کہ آج رات انشاءاللہ شیخ کا پروگرام جو ہے مسجد فاطمہ میں اندرا نگر سرسی میں رکھا گیا ہے، لہذا آپ تمام احباب سے گزارش ہے کہ وہاں پہنچنے کی کوشش کریں۔ اور تیسری اور آخری بات یہ ہے کہ جیسا جنازے کے بارے میں آپ کو معلوم ہے، لہذا جنازے میں شرکت کریں، خود بھی ثواب کے حقدار بنیں اور میت کے حق میں بھی دعائے خیر فرمائیں۔ اللہ رب العالمین ان کی مغفرت فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، قبر کی منزلیں اللہ آسان فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں شیخ محترم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ آئے۔ اللہ رب العالمین آپ کی عمر کے اندر، آپ کے علم کے اندر اللہ رب العالمین برکت عطا فرمائے، اضافہ فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر۔ ہاں، مسجد فاطمہ میں جو پروگرام ہے وہ مغرب سے عشاء رکھا گیا ہے، لہذا خود بھی پہنچنے کی کوشش کریں اور خواتین کے لیے بھی معقول انتظام ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔